آج آپ لوگوں کی کلاس 9 امید ہے کہ بیٹا آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کلاس 9 کا ڈیٹ ہے 2 جولائی اور آج ہم نے آپ کی غزل نمبر 3 جو ہے اس کے شعر نمبر 7 اور پلس آپ کی ایکسرسائز جو ہے وہ کرنی ہے۔ آپ اپنی کتاب کا پیج نمبر 157 جو ہے وہ نکالیے۔ شعر نمبر 7 جو کہ آخری شعر ہے آپ کی غزل کا، اس میں ہے کہ ہم اسے منہ سے برا تو نہیں کہتے کہ فراق دوست تیرا ہے مگر آدمی اچھا ہے۔ اب آپ کو یہ چیز جو ہے وہ پہلی غزل میں سمجھائی گئی تھی کہ غزل کے آخری شعر میں جس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہو اس کو ہم مقطع کہتے ہیں، اور غزل کا پہلا شعر جو ہے وہ کہلاتا ہے مطلع۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب اس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کر رکھا ہے تو یہ کیا ہو گیا، مقطع۔ اب اس شعر کی اگر بات کریں تو اس شعر میں فراق گورکھپوری جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، ہم فراق کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے لیکن ہمارے اندر اتنا حوصلہ بھی نہیں کہ اس سے سرِ بازار برا کہہ سکیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارا تعلق اس کے ساتھ ہے اور محبوب سے وابستہ ہر چیز قابل توقیر قرار پائی جاتی ہے۔ محبوب کے ساتھ تھوڑی سی بھی نسبت معمولی چیز کو بھی نادر و نایاب بنا دیتی ہے اور کوئی بھی شخص اس پہ انگلی اٹھانے سے گریز ہرگز نہیں کرتا۔ جیسے کہ بقول شاعر بھی ہے کہ ہو گئی ہو آپ سے نسبت جسے اے دل ربا، ہو گئی ہو آپ سے نسبت جسے اے دل ربا، میری کیا طاقت کہ اس کو میں برا کہتا پھروں۔ اب اگر دوسرے مصرعے کی بات کریں تو دوسرے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ اپنی جو ہے وہ جرأت اور امیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سچی بات زبان پہ لاتے ہوئے اور کہ اے دوست وہ شخص تیرا دوست ضرور ہے لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ برے اخلاق کا حامل ہے، اچھا آدمی نہیں ہے، زبان کا برا ہے، اخلاق کی برائیوں کا حامل ہے۔ ہم تو سچی بات جو ہے وہ نوکے زبان پہ لے آئے ہیں۔ اب یہ بات تم پہ انحصار کرتی ہے کہ اب تمہارا فرض ہے کہ تم اس کی اصلاح کیسے کرتے ہو، اسے خوش اخلاق کیسے بناتے ہو۔ یعنی کہ شاعر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ دوست ہی دوست کے لیے بہت بڑا مسئلہ ثابت ہوتا ہے۔ اصل میں شاعر یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ ہر انسان بندہ خدا بھی ہوتا ہے۔ کسی بھی انسان کے بارے میں رائے دینے سے پہلے ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ اس کا خدا کے ساتھ جو تعلق ہے اس کے افعال کی جزا اور سزا کا اختیار بھی اللہ کے پاس ہے، نہ کہ ہم بندوں کے پاس۔ اسی لیے ہمیں کسی کی برائی کو اچھالنے کے بجائے خاموش رہنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ خاموشی عین عبادت ہے اور ہمیں بہت سی پریشانیوں سے بچا لیتی ہے۔ اس میں اگر ہم بقول انجم صاحب جو ہیں یعقوب انجم، ان کا یہ شعر ہے کہ مانا میں مجرم تھا لیکن تم تو میرا نام نہ لیتے۔ یعنی کہ اب اس پورے شعر میں شاعر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اے فراق، ہم تیرے دوست کے بارے میں بری رائے نہیں رکھتے لیکن اتنا ضرور بتا دیتے ہیں کہ وہ اخلاقی لحاظ سے اچھا آدمی نہیں ہے۔ تو یہ تھا آپ کا شعر نمبر 7۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم آپ کی ایکسرسائز پہ آتے ہیں۔ پیج میں 158 نکالیں۔ اب غزل آپ نے ساری جو ہے وہ پڑھی ہے تو اس کے مطابق آپ کو جو ہے وہ امید ہے کہ سوالات کے جوابات ذہن میں آئے ہوں گے۔ کہ سب سے پہلا سوال ہے کہ فراق گورکھپوری کی شامل انصاف غزل ان کے کس مجموعے سے لی گئی ہے؟ تو سب سے لاسٹ پہ ہی جو ہے ان کا نام ہے ان کے مجموعے کا کہ فراق شامل انصاف یہ غزل ان کے شاعری مجموعے شبنم مستان سے لی گئی ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 2 کہ شاعر نے سر اور دل میں کس چیز کی کمی کا ذکر کیا ہے؟ تو اگر ہم پہلا اس کا دیکھیں شعر تو اس میں ہی بتایا ہوا ہے کہ شاعر نے کہا ہے کہ سر میں محبوب کی محبت کا سودا بھی نہیں اور دل میں محبوب کی محبت کا تمنا بھی نہیں، یعنی کہ سر میں سودا بھی نہیں اور دل میں تمنا کا ذکر کیا ہے۔ شاعر کو کس کی یاد کتنی عرصے سے نہیں آئی؟ تو شاعر کو اپنے محبوب کی یاد ایک مدت سے نہیں آئی۔ یہ بھی آپ کے شعر میں ہی حصہ ہے کہ ایک مدت سے تیری یاد بھی ہمیں نہ آئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی ہے کہ شعری اصطلاحات کے حوالے سے اس غزل کی ردیف کیا ہے؟ اس غزل کی ردیف جو ہے وہ بھی نہیں ہے۔ اب ردیف آپ کو بتایا ہوا میں نے کہ ہر شعر کے دوسرے مصرعے کے لاسٹ پہ جو ورڈ آتا ہے وہ ہماری ردیف ہوتی ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو ہر شعر کے لاسٹ پہ جو ورڈ آ رہا ہے وہ لفظ بھی نہیں ہے، تو یہ ہماری ردیف ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی بچے جو ہے وہ ایم سی کیوز ہیں۔ درج شعر قواعد کے لحاظ سے کیا ہے؟ سر میں سودا بھی نہیں، دل میں تمنا بھی نہیں،
لیکن اس ترک محبت کا بھروسہ بھی نہیں، تو غزل کے حساب سے قواعد کے حساب سے یہ غزل کا پہلا شعر ہے، تو یہ مطلع کہلاتا ہے۔ ہم اسے منہ سے برا تو نہیں کہتے کہ فراق دوست تیرا ہے مگر آدمی اچھا بھی نہیں، یہ مقطع ہے۔ اس غزل میں ردیف کیا ہے؟ دین نہیں۔ اس غزل میں شکیبہ، اچھا، ایسا قواعد کی روح سے ہیں قافیہ، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم وزن الفاظ ہیں تو یہ قافیہ بنے۔ پھر اس کے بعد ہے کہ فراق اور پوری کی اس غزل کا کون سا شعر آپ کا پسندیدہ ہے، وجہ بھی لکھیں۔ تو آپ کو جو شعر پسند ہے تو آپ نے اس کی وجہ بھی لکھنی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہے فراق کی غزل کا مطلب نظر رکھتے ہوئے جذبات سہل سمسان گئے، سر میں سودا بھی نہیں ہے اور دل میں سیکنڈ آپشن تمنا بھی نہیں۔ پھر ہے کہ سکون دل وحشی کا مقام کہاں نہیں، کہیں نہیں، فورتھ آپشن۔ اس کے بعد ہے پیج نمبر 159 پر آ جائیں، شاعر کو محبوب کی یاد کب سے نہیں آئی، ایک مدت سے۔ پھر ہے کہ مقطع میں کسے برا کہنے کا ذکر کیا گیا ہے، محبوب کے دوست کو۔ اس کے بعد یہاں پہ مصرع مکمل کروا رہے ہیں کہ ایک ڈیش سے تیری یاد بھی نہیں آئی مدت سے، یوں تو ہنگامے اٹھاتے نہیں دیوانہ عشق، آج غفلت بھی آنکھوں میں ہے پہلے سے سوا، بات یہ ہے کہ سکون دل وحشی کا مقام دوست تیرا ہے مگر آدمی اچھا نہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ غزل کے پہلے اور دوسرے شعر کی تشریح کریں۔ پھر ہے کہ درج الفاظ و ترکیب کے جملے بنائیں۔ آپ کو معنی میں نے پیچھے بتائے ہیں ہر ایک چیز کا، تو آپ نے ان کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ معنی لکھیں۔ اب آپ نے اس غزل کی مشق کو اور اس کی جو ہم نے شعر میں جو فروعات کی تشریح کی ہے اس کو بیسیکلی آپ نے پوری جو غزل ہے اس کو اچھے سے جو ہے وہ ریوائز کرنا ہے اور آج کے کام کو جو ہے وہ یاد کر لینا ہے۔ اللہ حافظ۔